کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے اصول کے تحت حل کرے، کیونکہ امن اور غیر قانونی تسلط ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں کشمیر میڈیا سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ بامعنی مذاکرات شروع کرے۔ انہوں نے ممتاز سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نازیوں کی جابرانہ اور ظالمانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور جموں کشمیر میں آزادی کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبانا چاہتی ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے ایک بیان میں پاکستان اور جموں کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں حقائق کے برخلاف اور جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط سے توجہ ہٹانے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے کپواڑہ، شوپیاں، کولگام اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ان کارروائیوں کے دوران قابض فوجیوں نے زبردستی گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ گاندربل میں عارضی ملازمین نے عید الفطر کے قریب آنے کے باوجود کئی ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے مارچ کیا۔ انہوں نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال میں بہتری کے مودی حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ جموں میں درجنوں دکانداروں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قابض انتظامیہ کی طرف سے بے دخلی کے نوٹسز کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے ریلوے کی توسیع کے نام پر کشمیریوں کی زرعی اراضی اور باغات پر جبری قبضے پر بھارتی پارلیمنٹ میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ادھر جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس میں کشمیری نمائندوں الطاف حسین وانی اور پرویز احمد شاہ نے اپنے خطابات میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں اور ماوراء عدالت قتل کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔